देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। बात करें तो आज अफवाज पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया को बता दिया जो उनका फैसला बड़ा अहम फैसला। अगर बात करें तो DGISPR ने आज 25 तारीख को की गई उस मीडिया ज़राए ब्लॉक के उन तमाम नुमाइंदगान के सामने जो बात रखी वो बड़ी अहम थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि सरजमीन अफगानिस्तान से जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है उसमें किस तरह से हिंदुस्तान समेत वो कुव्वतें जिसका वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान सबूत दे चुकी है बारहा अफगानिस्तान की हुकूमत को कि सरजमीन अफगानिस्तान की और वहाँ पर तहरीक तालिबान समेत कई गिरोह जो है पाकिस्तान की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, उस पर वाज़ेह तौर पर जो है DGISPR ने बात की। बात करें तो उन्होंने जिक्र हिंदुस्तान का भी किया कि हिंदुस्तान के जो है आर्मी चीफ या वहाँ की सियासी जो पार्टी है जिसको BJP कह सकते हैं अपने अल्फाजों में, कि वो अपने लोगों को जिस तरह से गुमराह कर रही हैं। अगर 6 से 7 जहाज़ गिरने के बावजूद अगर वो कहते हैं कि ये ट्रेलर है और फिल्म बाकी है, तो वो उस खुशफहमी में खुश होते रहें। इससे आगे क्या कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बारहा जो है कहीं ना कहीं आलमी सतह पर यकीनन उसको शिकस्त का सामना है। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर दो सूबों का जिक्र करें, KP और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का, तो वहाँ पर जितने टारगेट ऑपरेशन हुए आज DGISPR की वो बात जो कि आज बिल्कुल अयान थी कि कितने अफवाज पाकिस्तान ने सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किए हैं। मगर इसके साथ साथ उन्होंने कई सवाल भी यहाँ पर रख दिए। अगर बात करें KP के अंदर तो उन नॉन कस्टम गाड़ियों का भी जिक्र हुआ जिस पर जो है दहशतगर्दी भी होती है और दहशतगर्दी में वो इन्वॉल्व भी होती हैं गाड़ियाँ। इसके साथ साथ वहाँ की सूबाई इंतज़ामिया पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि वहाँ पर इन गाड़ियों को कौन पकड़ेगा। यकीनन सूबे के अंदर अगर गाड़ियाँ चल रही हैं तो ये ज़िम्मेदारी आयद होती है सूबाई हुकूमत की कि नॉन कस्टम गाड़ियाँ या ऐसी कोई चीज़ होती है उस पर यकीन तौर पर सूबे को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया। इसी पे आज बात करेंगे मेरे मौजूद मेहमान। मैं तारुफ कराता चलूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़फ़र अली साहब हैं, दिफ़ाई तजिया निगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब सीनियर तजिया निगार, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और डॉक्टर शाजिया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर जो है, डॉक्टर शाजिया शीमा जो है वो भी जो है हमें ज्वाइन करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि तीनों मेहमानों ने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। ब्रिगेडियर साहब आपकी जान निभाऊँगा। गज़फ़र अली साहब बताइएगा कि DGISPR ने आज वाज़ेह तौर पर बता दिया, मगर कई दिनों से जो हम दुनिया को समझाना चाह रहे थे अफ़गानिस्तान में जो रजीम चेंज की बात हुई और उसके पीछे जो उस अफ़गानिस्तान के रजीम चेंज को हाँ में हाँ मिलाने वाले और अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ पे मुसला जो कहना कि हथियार लेकर और घूमने पर भी उनको कह रहे थे कि नहीं जी उनसे बातें करें। तो अब तो ये आया हो गया कि आलमी दहशतगर्दी समेत पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी उसमें कहीं ना कहीं जो नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान और वहाँ की जो हुकूमत है और उनके हैंडलर हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र क्या आ रहा है, ये तो अपना पाकिस्तान बड़े अरसे से कह रहा है और अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने सिर्फ नहीं कहा, अफगानिस्तान के अंदर जो 33 दहशतगर्दी की तंजीमें हैं उनका भी मॉस्को डायलॉग के अंदर जब जिक्र हुआ तो ईरान ने कहा, चाइना ने कहा, रशिया ने कहा, पाकिस्तान ने प्रूफ दिए, एक मैप मार्क करके दिया जिसमें 33 ट्रेनिंग सेंटर्स मार्क थे। आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमेरिका के नुमाइंदे उनकी रिपोर्ट उठा के पढ़े, उन्होंने क्या कहा कि कितने नए दहशतगर्दी के मराकज़ मुनाफिकाना ऑक्यूपेशनल क्रिमिनल नेक्सस की हुकूमत जो अपने आप को हुकूमत कहते हैं अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, जो काफिर और मुनाफिकीन से भी बदतर हैं, उन्होंने कायम की है। अब UN मॉनिटरिंग एंड एनालिटिकल टीम की रिपोर्ट उठा के पढ़े, उन्होंने उसके अंदर क्या लिखा है। तो ये नजर क्या आने का मतलब है, ये तो दुनिया पूरी मान चुकी है। और कल जो कुछ अमेरिका में हुआ है जहाँ पे एक अफगान ने 2 नेशनल गार्ड्स को मारा है, या कल जो अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, ये पाकिस्तान तो नहीं कह रहा है, ये तो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी दहशतगर्द है। दुनिया में से 3 दहशतगर्द ममालिक का नेक्सस हुआ है। एक अफगानिस्तान की दहशतगर्द हुकूमत है, एक वो नरेंद्र मोदी जो हिटलर और मसलिनी से भी जलील तरीन बदतरीन कमीना तरीन इंसान, वो उसकी हुकूमत, और एक नेतन्याहू है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जेनोसाइडर कहा है, जिसके ऊपर जेनोसाइड की चार्जेस हैं, जिसके रेड वारंट और जिसके अरेस्ट वारंट इशू हुए। ये तीनों का नेक्सस है इस वक्त, और ये नेक्सस अफगानिस्तान के अंदर रॉ और मुस्तैद का पहले बदख्शा में था,
اب وہ جو انڈین ایمبیسی بنی ہے کابل میں وہاں پہ شفٹ ہو گیا اور وہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جا رہی ہے. ایف سی ہیڈ کوارٹر میں جو 3 حملہ آور تھے وہ تینوں کون تھے؟ افغان تھے نا. ابھی ایک تشکیل 25 آدمیوں کی ہٹ ہوئی ہے, اس میں سے آپ کو پتا ہے جو بارڈر پہ مارا گیا اس میں سے 11 جو ہیں وہ افغانی دہشت گرد ہیں, جس میں تھے 2 جو ہیں ان کے وزارت دفاع کے ملازم ہیں. اس کے بعد پھر کل کے پرسوں کے پی کے میں ایک کے پی کے سی ٹی ڈی نے ایک سوسائڈ بمبر کو پکڑا ہے, اس کا فیسیلیٹیٹر تھا, وہ افغان کے بدخشاں بلخ پروونس سے آیا تھا. اسلام آباد میں جو بندہ مارا گیا اس کے جو ہینڈلر تھے اور اس کے جو ٹریس کیا گیا بیکورڈ ٹریس کیا گیا تو جا کے افغانستان کے اندر نور مسعود ولی جو ہے اس کے جا کے وہاں کھرا وہاں تک پہنچا. تو اب اس میں شک کی کیا گنجائش؟ ٹھیک ہے سر, غضنفر صاحب شک تو کوئی بھی نہیں ہے, مگر اس سے آگے بڑھ کے بات کریں کہ 4910 آپریشن کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذکر بھی کیا جو آپریشن ہوئے ہیں. اگر بات کی جائے تو 206 جو ہے دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا, یہ ایک بڑی فگر ہے. اور بارہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے اندر جو بات کرنے کی بات کرتے ہیں یا ہینڈلر جو ہیں وہ اس بات کو کیوں زور دے رہے ہیں, جو کہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے کے پی کے اندر وہ بارہا یہ کوشش کر رہی کہ نہیں ان سے بات کی جائے بات پہ زور جو ہے اسے سمجھتے ہیں کہ اب وقت گزر گیا بات کرنے کا, کیونکہ اتنے بڑے آپریشن اور اتنے پورے پاکستان سے جو ہے ہمارے جو جوان جو شہید ہوئے ہیں, جو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہو, اسلام آباد کچہری کے بعد حملہ ہو, تو یہ بہت بڑی کارروائیاں جو افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہیں. تو افغانستان سے تو پاکستان بات کرتا رہا ہے نا, بائی لیٹرل ڈائلاگ ہوئے, ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ ہوئے ہیں. ابھی افغانستان سے مذاکرات آپ کے دوحہ میں ہوئے, پھر ترکیہ میں ہوئے. کس چیز پہ ہوئے؟ اسی چیز پہ ہوئے کہ دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو. جی بات چیت تو وہ جنگ کے دوران بھی جاری رہتی ہے بات چیت. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی ایک سائنس ہے کہ پہلے جنگ کو روکنے کے لیے بات چیت کی جاتی ہے, اور جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر جنگ کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کی جاتی ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی تھی وہ اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے کہ پہلے لوگ جرمنی کو کہتے تھے کہ بھائی تم حملہ نہ کرو, اس پاور کو اس طرح ڈیولپ نہ کرو. جب حملہ ہو گیا تو جرمنی نے آخر میں بات چیت ہو کہ جرمنی تباہ و برباد ہو گیا, تو انڈیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. افغانستان کا بھی یہی حال ہوگا. بات کا اینگل کچھ اور ہوتا ہے. نواز شریف کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہے ان دہشت گردوں سے بات کی تھی گئی تھی, اور میجر عامر ایک تھے, ان کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی جو افغانستان گئی تھی بات چیت کرنے کے لیے. اس کے درمیان بھی یہ ختنہ خارج والے حملے کرتے رہے تھے. وہ ایک الگ اینگل ہے. آپ نے دیکھا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کچھ کہا, اب اتنے سارے جو آپریشن کے پی کے میں ہوئے ہیں اور 206 جو دہشت گرد مارے گئے ہیں وہ افغانی دہشت گرد کا ذکر کر رہے تھے, دہشت گرد سے زیادہ مارے گئے ہیں. تو یہ جو چیزیں پاکستان نے اپنے کائنیٹک آپریشن تو جاری رکھے ہوئے ہیں نا, اور وہ ہو رہے ہیں اور وہ ہوتے رہیں گے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت بات ہے افغانستان کے اندر جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اور جو دہشت گردی کے اڈے افغانستان کے اندر موجود ہیں, اور اس کے اوپر ہمارا ریزالو کیا ہے. ایک طرف تو ہم بات چیت کو ترجیح دیتے ہیں, ترکیہ نے بھی کہا بات کرو, قطر نے بھی کہا بات کرو, ہم بات بھی کر رہے ہیں. میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ بائی لیٹرل ڈائلاگ بھی ہوئے ہیں, ٹرائی لیٹرل بھی ہوئے ہیں. جی اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دہشت گردی کے حملے نہیں روکتے تو پھر کیا؟ اگر بات چیت سے بات نہیں بنتی تو اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ملک بات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی ان عوامل کو اور ان فیکٹرز کو اور ان چیزوں کو کنٹرول کرے, روکے, جس کے ذریعے کسی بھی ساورن کنٹری میں اس کے سٹیزن کو, اس کی سیکیورٹی فورسز کو, اس کے انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ نگار ہیں, میں ان کی طرف بھی جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. فرمائیے گا سر, ایک تو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, اس پہ بہت اہم سوالات اٹھائے گئے, اور خاص طور پر اگر بات کریں تو افغانستان کے حوالے سے جو بات ہوئی, جو انہوں نے آپریشن کا بھی ذکر کیا کہ 4910 آپریشن ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, اور 206 کے قریب جو ہے دہشت گرد اس میں آپریشن میں مارے گئے. مگر اس سے بڑھ کر اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں اب عالمی سطح پر بھی اگر بین الاقوامی امور کے آپ ایکسپرٹ ہیں, اگر اس کی بات کی جائے تو اب امریکہ سمیت پوری دنیا میں جو ہے افغانستان جو ہے وہ سب کے لیے ایک خطرناک ملک اور خطرناک یہ لوگ بن چکے ہیں. چاہے برطانیہ ہو, یورپی یونین ہو, وہ تنگ آ چکے ہیں. اسی طرح سے امریکہ اس وقت تنگ آ چکا ہے. آج تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمام ویزا جو افغانیوں کی پاسپورٹ پہ ملی ہوئی ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ان کو کینسل کیا جائے.
تو یہ ایک بڑی بات نہیں ہے جو ہم بھی بات کر رہے تھے کہ دہشت گرد ہیں؟ بالکل، بہت بہت شکریہ. یہ بات اب ساری دنیا کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی. جی جو اس وقت پاکستان نے کام کیا ہے، بہت ہی اچھی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ان کا بارڈر سیل کر دیا جائے. یہی ہم کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ جھگڑا کرنے یعنی لڑائی کرنے کے بجائے ان کو کنفائن کریں، سیج کریں. اب سیج کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی کل کی بات ہے، ڈرون حملہ ہوا، تین چائنیز شہری اس میں ہلاک ہوئے جی ازبکستان میں. پھر ایران کے جو سیکیورٹی چیف ہیں وہ تشریف لائے، ڈاکٹر علی، وہ اسلام آباد آئے. تو اب یہ بند کرنے کا، بارڈر بند کرنے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سپل اوور ہو رہا ہے دوسرے ملکوں میں، دوسرے ہمسایہ ملکوں میں. اور جو ان کے ساتھ بہت جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈینز، جب یہ وہاں پہنچیں گے انڈیا میں تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے. جو ہیٹ ہم نے برداشت کی ہے 20 سال، اب وہ ہیٹ باقی ملک بھی برداشت کریں. یہ ہمارے وہ تمام ہمسایہ ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں اور برادر اسلامی ممالک ہیں جو کہ فینس پہ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے ہیں 20 سال. اور ہمارے ہاں جو قیمتی جانیں جاتی تھیں، وہ اس پہ آپ کو یاد ہے یا آپ کے آڈینس کو یاد ہے کبھی کسی ملک نے افسوس کا اظہار کیا ہو، کوئی اس کے اوپر کوئی ہمیں کوئی پیغام آیا ہو کہ آپ کی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا، اس پہ ہمیں کوئی بہت افسوس ہے؟ کسی ملک کی طرف سے کبھی 20 سال میں کوئی افسوس کا اظہار کیا گیا؟ میری میموری میں تو نہیں ہے. آپ کو کچھ یاد ہو تو ضرور یاد دلائیے گا. یعنی کہ پاکستانیوں کی قیمتی جان جائے تو وہ دنیا کے لیے ایک خبر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی تھی. تو اب دیکھتے ہیں، بہت اچھا ہوا ہے یہ اس کے بارڈر کو بند کیا ہے. گورنمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے کہ ان کا بارڈر بند کر کے سیل کیا جائے. اور اگر یہ کوئی ایک حرکت کرے، ہماری ایک جان اگر یہ ان کی وجہ سے جاتی ہے تو اس کے بدلے 100 جانیں لی جائیں. جی یہ پالیسی ہونی چاہیے تاکہ دے شوڈ نو کہ اس کھیل کا انجام کیا ہے اور اس ساری ایکٹیویٹی کی پرائس کیا ہے. ٹھیک. پرائس شوڈ بی ایکسٹریملی ہیوی. دوسرا ذکر جو ڈی جی ایس پی آر نے کیا کہ بھارتی قیادت اپنی ناکامی جو ہے اس کو چھپانے کے لیے جو ہے بھارتی میڈیا اور افغانستان میں اگر بیٹھ کر جو کارروائیاں کر رہے ہیں اور را کی جو ایکٹیویٹی پہلے بھی ہم کہتے رہے کہ افغانستان میں ہیں اور کئی ثبوت ہم نے کلبھوشن یادو سے لے کر کئی جو ہے عالمی سطح پہ ہم نے دیے ہیں، پر اس کے باوجود جو ہے اس وقت جو جہاز گرنے کے بعد ابھی بھی وہاں کے آرمی چیف کرے یہ تو ایک ٹیلر تھا. تو ٹیلر کی آج ڈی جی ایس پی آر نے جو ہے اپنی اس بات چیت میں ذکر بھی کیا کہ 6 جہاز گرنے کے بعد اتنی ناکامی چھپانے کے بعد بھی اگر آپ دنیا کو یہ بتائیں کہ جی ہاں یہ ہماری کامیابی اور ٹیلر ہے تو یہ باعث شرم نہیں ہے انڈیا کی آرمی چیف کے لیے اور نریندر مودی کے لیے؟ شرم ان کا پرابلم نہیں ہے، شرم انہیں کبھی بھی نہیں آئے گی. دیکھیے، جس را کے پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں آتا رہا ہے یا ٹی ٹی پی کے پاس آتا رہا ہے، وہ آپ کے چینل کی پالیسی میں نہیں جانتا کہ اس ملک کا نام لیا جائے، آپ کے یہاں کے نام لیا جائے، لیکن ایک گلف کنٹری سے ری روٹ ہو کے پیسہ آتا رہا ہے پاکستان میں. را کے سلیپر سیل وہاں پہ بھی موجود ہیں. سو یہ ایک پورا نیٹ ورک تھا. ہمیں اسے سمجھنا ہوگا، آنکھیں کھولنی ہوں گی، اور جن کیا کہیں خیالات سے ہم نے اپنا پورا ایک نیریٹو بنا رکھا تھا، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. وہ باتیں جو اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم نہیں کرتے تھے وہ باتیں کرنی ہوں گی تاکہ ہمارے مائنڈ میں کلیئرٹی آئے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کانفیڈنس ملے اس چیز کا کہ ان کے ساتھ پبلک کی سپورٹ کھڑی بھی ہے. کیونکہ وہ باتیں جو ہیں وہ بہت سے دیگر عوامل کی وجہ سے ہم کرنے سے قاصر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم وہ کھل کے تذکرہ نہیں کر رہے، مختلف فورمز پہ کر بھی رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر شاہزاد چیمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے. فرمائیے گا کہ ڈی جی ایس پی آر نے آج واضح طور پر افغانستان میں جو اس وقت صورتحال پاکستان کے ساتھ ہے کھل کے بتا دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارڈر اور خاص طور پر ہندوستان کی جو ناکامی ہے وہ بھی بتا دی کہ ہمارے اوپر اگر یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم نے جنگ جیتی تو یہ تو ہم نہیں کہہ رہے، مگر عالمی دنیا اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو بارہا بتا چکے ہیں کہ کتنے آپ کے جہاز گرے. اور باعث شرم جو اس وقت ہندوستان کی نریندر مودی کی سرکار ہے تمام چیزیں چھپانے کے لیے کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں سامنے لاتی ہے کہ جیسے
पाकिस्तान और पाकिस्तान की दुनिया में जो है रुसवाई हो, मगर अल्लाह और अल्लाह के बाद जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कामयाबियां हासिल हो रही हैं कि इस वक्त इस खित्ते में अफगानिस्तान के अलावा कोई खड़ा नहीं है हिंदुस्तान के साथ। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ जो है खास तौर पे कम्युनिकेशन वॉरफेयर और एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जो है वो बहुत शिद्दत से लॉन्च की हुई है, क्योंकि वो काइनेटिक वॉर तो जो है उसमें जो हमसे मार है उसको दोबारा तो वो सोच भी नहीं सकता कि वो उसको शुरू करेगा जी, और उसको तो सिर्फ वो धमकियां ही दे सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन वॉरफेयर आप देखें कि किस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं जो कि हमारे बारे में बात करते हैं, हमारे इदारों के बारे में, हमारे अंदर सूबाई तासुब फैलाते हैं, वो सारे के सारे वहां से और उन्हीं के हैंडलर जो हैं और मुल्कों में बैठे हुए जो चला रहे होते हैं। तो आज भी DGISP आज जो फरमा रहे थे वो यही कह रहे थे कि वही पॉइंट जो कि अब हम भी रिट्रेट करते हैं कि ये तालिबान रिजीम जो है ये जब तक खुद को एक हुकूमत की तरह चलाने में कामयाब नहीं होगी और एटलीस्ट जो है खुद को प्रिटेंड नहीं कर पाएगी कि हम एक हुकूमत हैं, तो ये सिलसिला इस तरह से नहीं चलेगा। ये एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत का बयानिया लेकर फर्जी तौर पर वक्ती तौर पर हुकूमत पर मुसल्लत हुए थे और हर मुआहदे में बैठकर ये कहते थे कि हम एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एथनिक अफगान भी नहीं है, ये अफगानियों को रिप्रेजेंट भी नहीं करते। तो ये अगर ये समझ रहे हैं कि ये चीज इनका जो बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल को लेकर ये ज्यादा देर तक इस तरह से सरवाइव कर पाएंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। हम इनका स्पिल ओवर रोक रहे हैं इस टेररिज्म का, लेकिन ये स्पिल ओवर पूरे रीजन में फैल जाएगा और इसके पीछे अगर फंडिंग जो है वो इंडिया की और इजराइल का नेक्सस बीच में शामिल है तो फिर जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं उनका बीच में आ जाना बहुत जरूरी भी है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो बीच में शामिल हो जाएंगी। और उनके शामिल होने से फिर ये भागते भागते जो है ना फिर अपनी बका की जंग के लिए जो है फिर भीख मांगते फिरेंगे। तो इनको अभी चाहिए कि अपने लोगों के बारे में सोचें, ये अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचें, बजाय इसके कि ये अपनी दिहाड़ियां लगाएं और डकैतों की तरह जहां से 4 पैसे मिलते हैं या लूट खसूट शुरू कर दें या पैसे लेकर जो है वो दहशतगर्दी को अपना बिजनेस मॉडल बना लें। तो इस तरह से चलेगा नहीं। हमने डॉक्टर साहब पिछले दिनों आपने देखा कि जो है DC में जो नेशनल गार्ड पर हमला में मुलविस थे वो भी अफगानी निकले। उसके बाद जो है पैदा होने वाली सूरत हाल आपके सामने है। अमेरिका ने तमाम उनके वीज़े कैंसिल कर दिए, अफगानियों के ऊपर सख्ती कर दी, मगर इसके बढ़कर उन्होंने ये भी इक़दाम किए कि जी अब अमेरिका के अंदर जो मुकीम अफगानी हैं जो कि अभी तक उनकी जो है दोबारा स्क्रूटनी होगी, यानी कि इतना सख्त एक्शन अमेरिका की जानिब से, तो तय है कि इस एक्शन से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो इस वक्त आवाज़ है, जो हम 12 इनके बारे में कह चुके हैं पूरी दुनिया को, तो कुछ फ़ायदा हासिल होगा हमें भी कि हम जो बात कर रहे थे अब एक सुपर पावर भी वही बात कर रहा है। बिल्कुल हमारी ये तो डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो हमारी हमें उसी वक्त मिल गई थी जब हमने इनको जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो हमने रीजन के 3 ममालिक जो हैं वो तो टेबल पे बिठा लिए थे और बाकी हमने उनको एज एन ऑब्जर्वर जो है वो कहा था कि आप ऑब्जर्व करें हमारे मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं। और जब वो 3 दिन के 18-18 घंटे के लाहासिल जो हैं इनकंक्लूसिव डिस्कशंस के बाद जो है वो तो तभी समझ सबको आ गया हुआ है कि जब ये खुद कहकर उठे हैं कि जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, हम जो है वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, तो आप हमें बचाएं और हमारी इकोनॉमी भी बचाएं। तो इस तरह से ये काम नहीं चलता कि आप बुलिंग करके पैसे लेकर भत्ताखोरी की मेंटालिटी से चीजों को नहीं बचा सकते। तो डिप्लोमेटिकली तो हमारा स्टांस समझा जाता है, ये इससे पहले ईरान में भी यही हो चुका है। मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब की तरफ जाना चाहूँगा। गजनफर साहब ये फरमाइएगा कि अब जो है जो बॉर्डर लाइन की भी जिक्र हुआ, एक तवील हमारी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं अफगानिस्तान से 2 सूबे बलूचिस्तान और KP की बात करें तो सर यहाँ पर भी नागुज़ीर है क्योंकि दोनों सरहदें जो हैं यकीननी 2 हुकूमतें किसी भी मुल्क के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर या बॉर्डर जो लगती हैं उस पर दोनों मुल्कों पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि दोनों अतराफ़ जो है वो कहीं ना कहीं नकलो हरकत और स्मगलिंग समेत तमाम चीज़ों पर ज़ाब्ता इखलाक के तहत जो बॉर्डर के होते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करवाए। अफगानिस्तान जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि वो तो कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम तो जो है करना बड़ा मुश्किल है। तो फिर सर ये अमन की बात और अफगानिस्तान के साथ फिर कैसे आगे बढ़ेगी? मैं तो आपसे अर्ज किया ना कि
پاکستان نے اپنی سائٹ کے اوپر، پاکستان نے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر جو ہے وہ آئی تھنک 300 یا 400 کلومیٹر کا بارڈر رہ گیا، باقی ساری جگہ پہ نہ صرف تار لگائی ہے بلکہ وہاں پہ آبزرویشن پوسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلسٹر آف آبزرویشن پوسٹ کے اوپر ایک فورٹ بنا دیا ہے جہاں سے آپ موومنٹس کو جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں. لیکن یہ بڑا ڈفرینٹ سا بارڈر ہے، بڑا مشکل بارڈر ہے. جس نے دیکھا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پہ بڑے پہاڑ ہیں، انڈولیٹنگ گراؤنڈز ہیں، نالاز ہیں، گارجز ہیں، جس کو کنٹرول کرنا، جس کو فینس کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اگر یہی ماڈل جو ہے اگر افغانستان کے اندر بھی ریپیٹ ہو جائے تو جب وہ ڈبل فینسنگ ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے وہ کنٹرول ہو جائے گا. لیکن وہ تو افغانستان کی گورنمنٹ خود نہیں چاہتی کہ وہ فینسنگ کرے اپنے بارڈر کو، کیونکہ وہ تو اس وقت انوالو ہے دہشت گردی میں نا ایٹ اے اسٹیٹ لیول. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پرائیویٹ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں. اس وقت افغانستان کے اندر جو وہ کرمنل نیکسز منافقین کی آکوپیشنل حکومت بیٹھی ہوئی ہے جن کا کریکٹر جو ہے وہ اپنا کرمنل سے بھی اور منافقین سے بھی بدتر کریکٹر ہے، وہ خود انوالو ہیں دہشت گردی میں. دے آر اسپانسرنگ دہشت گردی. دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ اسمگلنگ میں ہے. آپ کو پتا ہے تیرا میں کوئی $3 بلین کی جو ہے وہ پوسٹ کی کاشت ہوتی ہے اور جس کے اندر جتنے ان کے منسٹر بیٹھے سب کا حصہ ہے. یہ وہاں سے اسمگل کرتے ہیں، وہ اسمگلنگ کے لیے یہ مختلف روٹس استعمال کرتے ہیں. وہ چمن سے بھی جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک مشہور گولڈن ٹرائنگل ہے جس کے ذریعے جو ہے یہ اپنا نارکوٹکس جو ہے موو کرتی ہے، یورپ تک جاتی ہیں، باقی ممالک میں جاتی ہیں. بہت بڑا روٹ ہے جس کے اندر بہت سارے، اور وہ سارا افغانستان سے بہت سارا اس کا 60% جو افغانستان سے انیشیٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے احمد کرزئی کے بھائی کو کیوں مارا گیا تھا؟ اس کے گھر کے اوپر مارا گیا تھا کہ اس نے وہ جو اوپیم کا جو اسمگلنگ کا جو نارکوٹکس کا شیئر تھا وہ ایک پارٹی کو دینے کا انکار کر دیا تھا. یہ بھی جن کے جتنے ملے ہیں، یہ جو منسٹر ہیں ان کے، وہ یعقوب ہو یا دور ہو، یہ سارے کے سارے وہاں سے شیئر لیتے ہیں اسمگلنگ کے پیسے کا. تو وہ اس لیے وہ برگیڈ صاحب دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ بڑا اہم آج نقطہ یہ بھی ہے کہ اسمگلنگ شدہ نان کسٹم گاڑیوں کا بھی ذکر ہوا جو خاص طور پر کے پی میں اور بلوچستان میں. مگر کے پی کا ذکر کریں کہ وہاں پر اگر ایسی گاڑیاں جو مختلف خودکش حملوں میں اور دیگر چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں تو وہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے صوبائی حکومت کی کہ صوبے کے اندر اگر ایسی نقل و حرکت ہو رہی ہے تو اس پہ ضابطہ لانا فرض صوبائی حکومت کا ہے. یہ اب صوبائی حکومت کا کیا مطلب ہوا؟ ہر چیز صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھوڑی کیوں آ رہی ہے؟ تورخم کی جو بارڈر ہے وہ کون مینٹین کرتا ہے؟ چمن کا بارڈر ہے وہاں پہ کون سی فورسز ہیں؟ بلوچستان کے اندر کتنی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آتی ہے؟ ایران کا بارڈر جو ہے وہ توفتان کے اوپر کون مینیج کرتا ہے؟ وہاں پہ کون سی ٹروپس ڈپلوائڈ ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس کو ایک چیز کو ڈیٹیچ کر کے نہ دیکھیں، ہولسم پرابلم کے طور پہ دیکھیں. ٹھیک ہے کہ جی کیا پرابلم پاکستان حکومت پاکستان کی پالیسی مختلف ادوار میں کیا رہی ہے؟ حکومت پاکستان کی پالیسی مختلف ادوار میں یہ رہی ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو چیک ہی نہ کرو. آپ کے بہت سارے ادارے ہیں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اپنا جو پروونشل بھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے بھی، ان کے یہاں بہت ساری نان کسٹم پیڈ گاڑی، تو کس نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک پالیسی چاہیے حکومت کے لیول پہ، اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی اور پروونشل گورنمنٹ کی. آپ بلوچستان میں کبھی چلے جائیں نا، آپ کوئٹہ چلے جائیں، آپ خلاج چلے جائیں، خضر چلے جائیں، آپ وہاں چلے، آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ کتنی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پڑ رہی ہیں اور ان کی قیمت کیا ہے. وہاں پہ آپ کو 5 لاکھ میں پراڈو مل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں لے جاؤ، نمبر رہتے خود ہی لگوا لینا یا اس کو رجسٹر کرا لینا. تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا جو بزنس ہے یہ آج کا بزنس نہیں ہے. یہ غالباً جب سے پاکستان بنا ہے یہ بزنس چل رہا ہے اور ہم نے کبھی بزنس کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے. اسمگلنگ بھی جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے ٹرانزٹ روٹ کھلا ہے، جب سے پاکستان کے اندر یہاں سے جو ٹرانزٹ ٹرین میں پیسہ چیزیں جاتی ہیں، آپ کی الیکٹرانکس جاتی ہیں، باقی چیزیں افغانستان جاتی ہیں، وہ واپس آ کے پاکستان میں آ جاتی ہیں. جب امریکن فورسز افغانستان کے اندر لڑ رہی تھی تو ایک وقت تھا کارخانوں بازار میں کوئٹہ میں اور یہاں پہ پشاور میں اور کوئٹہ میں آپ کو امریکن بیلٹیں بھی مل جاتی تھی، بوٹ بھی مل جاتی تھی، جیم بھی مل جاتا تھا، چیز بھی مل جاتی تھی. وہ کہاں سے آتی تھی؟ جی تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی اینٹی اسمگلنگ پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوگی ایٹ دی نیشنل لیول، یہ چیزیں آپ دیکھتے رہیں گے. پاکستان کے اندر اسمگلنگ رہے گی، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں رہیں گی، ڈیزل رہے گا، کیونکہ ہماری انفارمل اکانومی میں پیسے جاتے ہیں نا.
फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी रिलेट करती है उन इलीट से, उन बड़े बड़े लोगों से जो इस चीज़ के ऊपर जो इस चीज़ को कंट्रोल करते ब्रिगेडियर रिटायर गजफ अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, आपने जो है बड़ी अहम बातें की। और डॉक्टर शाहज़ाद शरीफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब साथ ही रहेंगे, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI से मुलाकात ना करने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, इस पर आलमी सतह पर और जो है मुल्की सतह पर जो इस वक्त बहस हो रही है। वापस आएंगे तो